السلام علیکم، میرا نام عباس ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لرننگ ود عباس۔ تو اس ویڈیو کے ہم اندر جو ہے نا ہم وہ کرنٹ افیئر جو ہے نا وہ ورلڈ کے کرنٹ افیئر دیکھیں گے، اور اس پہ جولائی 4 ویک کے 2021 کے جو چوتھا ویک ہے اس کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ جتنا بھی یہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، جس میں یہ ریڈ ہائی لائٹ ہوا ہے اور اس یلو سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ جو ہے امپورٹنٹ وہ پرسنالٹیز وغیرہ کے نام ہیں یا مطلب پرسن کے نام سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر جو ہے نا وہ آپ کو گرین میں ملے گا تو وہ کوئی جو ہے نا اس کا نام ہوگا کسی ادارے یا انسٹیٹیوشن کا یا کنٹری کا، لیکن اس میں تھوڑی سی نا مسٹیک ہوئی ہے، میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو کریکٹ کر دوں گا۔ مطلب کہیں پر جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن سے بھی نام ہیں جو کہ وہ یلو سے ہائی لائٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا پرپس جو ہے نا وہ ہمیں یہ ہے کہ وہ ہم ڈیلی کے جو ہے نا وہ کرنٹ افیئر تیار کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو ہر ہفتے جو ہے نا وہ سنڈے والے دن وہ مارننگ ٹائم میں مل جائے گی۔ تو اس کو میں نے مطلب نیوز ٹائپ میں بنایا تھا کہ آپ کو نیوز کا پتہ چل جائے کہ نیوز کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں یا جو جی کے کا پی پی ایس سی وغیرہ کا یا کسی ون پیپر ٹیسٹ کا کویسچن بن سکتا ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں جی، فرسٹ آپ کے پاس کیا نیوز ہے کہ دی سپریم لیڈر آف طالبان ہیبت اللہ اخنزادہ said on July 18, 2021 he strenuously favors a political settlement to the conflict in Afghanistan even as the Islamist movement pushes a sweeping offensive across the nation۔ اس نے کہا ہے کہ جو طالبان کے جو لیڈر ہیں، اس نے کہا کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، اس افغانستان کے اندر جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہے نا وہ افغانستان کے طالبان جو ہے نا وہ جیت رہے ہیں، وہ ایک سویپنگ اوفینسو جو ہے نا وہ موومنٹ ان کی بڑی تیزی سے جاری ہے۔ تو اس میں آپ یاد رکھنے کا کرنٹ افیئر کا کویسچن بن سکتا ہے ہو از دی سپریم لیڈر آف طالبان، تو اس کا کیا نام ہے؟ ہیبت اللہ اخنزادہ۔ تو آگے کیا جی، ٹرکی آن جولائی 18, 2021 slammed a ruling by a top European Union court۔ تو the Luxembourg-based EU Court of Justice allowing the banning of headscarves under certain conditions as a clear violation of religious freedom, aiding the move would exacerbate prejudice against Muslim women in Europe۔ تو نمبر 1 اس میں یہ کہ ٹرکی نے جو ہے نا وہ کیا کیا، کرٹیسائز کیا ہے کس کو؟ یورپی یونین کے اس ڈیسیژن کو، کہ انہوں نے جو وہاں پر اس چیز کا الاؤ کیا ہے کہ وہ خواتین کے جو ہیڈ اسکارس وغیرہ لگاتی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ بین کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جو کمپنیز ہیں وہاں کی جتنی بھی ہیں وہ ان کو بین کر سکتی ہیں کہ وہ ہیڈ اسکارف جو ہے نا وہ یوز نہ کریں۔ تو اس کو جو ہے نا وہ ٹرکی نے کہا کہ یہ ایک کلیئر وائلیشن آف ریلیجیس فریڈم ہے، اور اس کے علاوہ مزید یہ گیا کہ دا موو وڈ ایگزیسربیٹ پریجوڈس اگینسٹ مسلم وومن ان یورپ۔ تو یہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں جو یورپ کے اندر ہیں ان کے خلاف مزید جو ہے نا پریجوڈس جو ہے نا وہ کریٹ کرے گا۔ اچھا، اس میں اب کیا کرنٹ افیئر کا کویسچن بن سکتا ہے کہ مطلب ایک تو یہ بن سکتا ہے کہ ویئر از دی ہیڈ کوارٹر آف دا یورپی یونین کورٹ، تو وہ کیا ہے؟ لگزمبرگ، یہ لکھا ہوا ہے بیسڈ یورپی یونین کورٹ آف جسٹس۔ اور دوسرا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ریسنٹلی وچ کورٹ جو ہے نا ہیز بینڈ دی ہیڈ اسکارس آف مسلم وومن، ٹھیک ہے، ان یورپ۔ تو یہ اس طرح کر کے بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یورپی یونین ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے یا یہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہے؟ لگزمبرگ۔ اچھا آگے جی کیا ہے؟ آگے جی The FATF on June 25 announced that Pakistan will continue to remain on the watchdog increased monitoring list till it addresses the single remaining item on the original action plan agreed in June 2018, as well as all the items on parallel actions plan handed out by the watchdog regional partner the Asia Pacific Group in 2019۔ کہ پاکستان جو ہے نا وہ 25 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا کہ پاکستان کو ابھی تک جو ہے نا وہ انکریز مانیٹرنگ لسٹ یعنی کہ گرے لسٹ کے اندر رکھا جائے گا، اور جب تک جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ آئٹم رہ گیا جو ہمیں 27 جو آئٹمس دی گئی تھیں ان میں سے ایک رہ گیا، جب تک اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر لیتے تب تک ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ وہ جو پاکستان کو اس کے اندر انکریز مانیٹرنگ لسٹ کے اندر رکھیں گے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پراپوگنڈا ہے، مطلب جو بڑے کنٹریز ہوتے ہیں ان کی اس کے اندر ایف اے ٹی ایف کے اندر چلتی ہے، یہ کوئی فیئر قسم کا یا اس طرح کا
نہیں ہے، اے پولیٹیکل نہیں ہے، بلکہ یہ پولیٹیکلی سارا کچھ ہوتا ہے. ابھی اس کے ثبوت بھی ملے ہیں کہ انڈیا والوں نے جو ہے نا وہ کنفیس کیا ہے انڈین کے فارن منسٹر نے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے نا وہ گرے لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ رکھا ہے، اس کو نہیں نکلنے دیا. اچھا، تو اس کا کیا ہے کہ وہ جب تک وہ اس کو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک یہ FATF کی گرے لسٹ کے اندر رہیں گے. اور یہ پاکستان آگے کیا دیکھتے ہیں کہ FATF پریزیڈنٹ ڈاکٹر مارکس پلیئر، FATF کے پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر مارکس پلیئر، یہ ان کا نام ہے. کیا انہوں نے کہا ہیڈ observed دیٹ پاکستان ہیز میڈ significant progress، کہ انہوں نے یہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ بڑی ایک وہ ترقی کی ہے، اس کے اندر significant progress دکھائی ہے. اینڈ اٹ ہیز largely addressed 26 out of 27، پاکستان نے اس میں سے 26 جو ہیں 27 میں سے 26 آئٹمس جو ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. آئٹمس آن دی ایکشن پلان اٹ فرسٹ کمیٹڈ ٹو دا جون 2018، جب ایکشن پلان اس کو 2018 میں دیا گیا تھا، اس میں سے اس نے 26 جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لی ہیں 27 میں سے. تو یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ کتنی پاکستان نے ایڈریس کی ہے. تو آگے کیا ہے کہ ویانا کس کا کیپٹل ہے؟ کیپٹل ہے یہ آسٹریا کا. آسٹریا جو ہے وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، تو یہ جو ہے ویانا اس کا کیپٹل ہے. اچھا جی، کیا ہے دا ورلڈس لیڈنگ آئل پروڈیوسرز اوپیک پلس دا 23rd ممبرس گروپنگ. نمبر 1 تو اوپیک کا آپ کو بتا دوں کہ یہ آئل جو ہے نا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کارپوریشن، یہ کنٹریز کی جو ہے نا ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اوپیک کے اندر 13 ممبر ہیں اور پلس جو ہے نا وہ 10 ممبر ہیں. تو یہ ٹوٹل ملا کے کتنے بن گئے؟ 23rd ممبر گروپنگ بن گئی. تو یعنی کہ اوپیک پلس کتنے ممبر کی ہوگی، یہ کویسچن آ سکتا ہے. تو کتنے ہیں یہ 23rd ممبر، 23 ممبرس ہیں. اور اس کا جو اوپیک کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ وہ ویانا میں ہی ہے. اور اوپیک جو ہے وہ 1960 کے اندر جو ہے نا یہ بنی تھی، اور یہ مینلی جو ہے نا یہ گلف کنٹریز جو ہے نا انہوں نے بنائی تھی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر 1965 کے اندر جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا ویانا کے اندر. اچھا جی، تو اس کے بعد کیا ہے جی، کیا ہوا ہے؟ اگریڈ آن جولائی 1921 to continue to modestly boost output from August, reaching a compromise after the United Arab Emirates blocked a deal earlier this month. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اب اس ڈیل کو جو ہے نا وہ مان لیا. آپ کو پتہ ہے کہ UAE نے اس ڈیل کو بلاک کیا ہوا تھا. مطلب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر یا ایک دن کے اندر جو ہے نا اتنا تیل جو ہے نا آئل جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے، کیونکہ اگر ساری کنٹری جو ہے نا وہ آئل پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے تو آگے تو مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. جتنا زیادہ آئل پروڈیوس کریں گے مارکیٹ کے اندر ویلیو کم ہو جائے گی، یا ایک کنٹری سستا دے گا تو لوگ اس سے زیادہ لیں گے اور دوسرے مارکیٹ سے نہیں لیں گے. اس وجہ سے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بیرل پر ڈے پروڈیوس کریں گے. تو اس وجہ سے جب آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کی جو کمی ہوتی ہے وہ اس وقت قیمت بڑھتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے انٹرنیشنل جو ہے نا انٹرنیشنلی ایک اس کی پرائس جو ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے اس طرح کر کے. تو اس میں یونائٹڈ عرب امارات UAE جو ہے وہ مان نہیں رہا تھا کہ میرا اس کے اندر ہمارا جو ہے نا اس میں زیادہ حصہ دیا جائے، ہمارے پاس زیادہ آئل ہے لیکن ہمیں جو اس کی کیپیسٹی دی گئی ہے وہ کم دی گئی. اس وجہ سے وہ اس ڈیل کو مان نہیں رہا تھا، اس کو بلاک کیا ہوا تھا، لیکن اب وہ مان گئے ہیں. تو کیا ہے، این اوپیک پلس میٹنگ ڈیسائیڈیڈ ٹو ریز آؤٹ پٹ بائی کتنا یہ 4 لاکھ بیرل پر ڈے. تو انہوں نے 4 لاکھ بیرل جو ہے نا وہ پر ڈے ایچ منتھ فرام اگست ٹو ہیلپ ا فیول گلوبل اکانومک ریکوری ایز دا پینڈیمک ایز. تو جیسے ہی پینڈیمک یہ کم ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا گلوبل اکانومک ریکوری کو جو ہے نا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا کریں گے، یہ 4 لاکھ بیرل پر ڈے پروڈیوس کریں گے. دا گروپ ویانا بیسڈ سیکریٹریٹ سیڈ ان اے میڈیا اسٹیٹمنٹ. تو یہ ویانا سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اچھا، یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ وہ کتنا پر ڈے پروڈیوس کریں گے؟ 4 لاکھ بیرل پر ڈے. اس کے بعد جی کیا ہے، اس کے بعد آ جائیں محمد یونس ول ریسیو دی اولمپک لورل ایٹ ٹوکیو گیمز. ٹوکیو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اولمپک گیمز ہو رہی ہیں جو کہ 2020 میں ہونی تھی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی ہیں اور وہ ابھی ہو رہی ہیں 2021 میں. حالانکہ ان کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ٹوکیو 2020 ہے.
تو محمد یونس ول ریسیو دا اولمپک لورل ایٹ ٹوکیو گیمز. محمد جو یونس ہیں جو بنگلہ دیش کے ہیں، ان کو جو ہے نا وہاں پر اولمپک گیم کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل جو ہے وہ ایک انعام جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کا نام کیا ہے؟ اولمپک لورل. یہ دیا جائے گا دا بنگلہ دیشی نوبیل پیس پرائز ونر. اچھا، یہ بنگلہ دیش کے نوبیل پیس پرائز ونر بھی ہیں. کون ہے؟ محمد یونس. ول بی گیون دا اوارڈ ایٹ دا ٹوکیو 2020 اوپننگ دا سیرمنی آن 23 جولائی. تو وہ 23 جولائی سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہی ہے سیرمنی، اور اس میں ان کو جو ہے نا وہ اولمپک لورل انعام دیا جائے گا. اچھا، یہ 23 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہو رہی ہے، کب سٹارٹ ہوئی تھی اولمپک؟ 23 سے ہوئی تھی. یہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ ٹوکیو میں ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اولمپک لورل کس کو دیا گیا؟ محمد یونس کو دیا گیا ہے. تو ویسے بھی آ سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کے نوبیل جو ہے نا وہ پرائز ونر کون ہے؟ تو وہ کون ہے؟ ڈاکٹر محمد یونس ہیں. محمد یونس ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ 23 سے 8 اگست تک جو ہے نا یہ رہیں گے یہ اولمپکس گیمز ٹوکیو کے اندر. آگے کیا ہے؟ یو کے ول اسٹیپ اپ دی وائٹ ٹیل کلین انرجی پروجیکٹ. یو کے جو ہے نا وہ ایک وہاں پر ایک پروجیکٹ سیٹ کریں گے جس کا نام ہے وائٹ ٹیل کلین انرجی پروجیکٹ. اس کے اندر ہوگا کیا؟ یو کےز فرسٹ نیٹ زیرو ایمیشنز پاور پلانٹ از سیٹ ٹو بی اسٹیبلش ایٹ ٹیسائڈ. ان کا ایک جو ہے نا وہ سٹی ہے جہاں ٹیسائڈ، یہ وہاں پر جو ہے وہ بنایا جائے گا، یا ایریا لوکیشن ہے وہاں پہ بنایا جائے گا وائٹ ٹیل کلین سٹی clean energy project. The project will use a process which combines natural gas with oxygen instead of air and uses carbon dioxide in a fluid state instead of steam to drive turbines. اچھا، یہ انوائرمنٹل جو ہے نا وہ فرینڈلی ود انوائرمنٹ ہوگا یہ والا کلین پروجیکٹ. اور اس کے اندر کیا کریں گے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو ہے نا اس کو یوز کریں گے. اس کے علاوہ مطلب کہ دوسری گیسز کو جو ہے نا وہ یوز نہیں کریں گے، اسٹیم گیس وغیرہ ہوگی اس طرح کی، بلکہ وہ جو ہے نا وہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر کے جو کہ انوائرمنٹ سے فرینڈلی ہیں، اور وہ ایک یہ اس پروجیکٹ کو چلائیں گے. آگے کیا ہے؟ دا یونائٹڈ اسٹیٹ افغانستان اینڈ Pakistan and Uzbekistan will create a new coordinated diplomatic group to promote the Afghan peace process, stability and trade in the region, informed the US State Department said on July 17, 2021. تو یو ایس سے 4 کنٹریز مل کے، آپ کو پتہ ہے کوارڈ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ 4. تو یو ایس اے اور جو ہے افغانستان، پاکستان اور ازبیکستان، یہ چاروں جو مل کے وہ افغانستان کے اندر پیس پروسیس کو جو ہے نا وہ قائم رکھنے کے لیے، اور وہاں پر اسٹیبلٹی اور ٹریڈ وغیرہ جو ہے نا یہ پورے ریجن کے اندر اس کو کرنے کے لیے کیا ہے وہ ایک گروپ بنائیں گے. اور اس گروپ کا کیا نام ہوگا؟ کوآرڈینیٹر ڈپلومیٹک گروپ. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک کوارڈ ہے جس کے اندر جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے اور یو ایس اے، لیکن یہ ایک نیو کوآرڈینیٹر ہے جو کہ یہ اس طرح سے کویسچن آ سکتا ہے کہ مطلب کہ کوئی وہ 3-4 گروپ دے سکتے ہیں اور اس میں کہیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے نا وہ مسنگ ہے نیو کوآرڈینیٹر کا ممبر. تو یہ آپ نے 4 جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنے. کون سے والے؟ یو ایس اے، افغانستان، پاکستان اینڈ ازبیکستان، انہوں نے جو ہے مل کے یہاں کوآرڈینیٹر جو ہے نا وہ گروپ بنایا ہے. آگے کیا ہے جی؟ یہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آن July 19 emphasized the need for tangible step for supporting the Afghan peace process. The call was made at the end of this U.S. Special Representative for the Afghanistan Reconciliation Ambassador Zalmay Khalilzad's visit to Islamabad, during which he met Prime Minister Imran Khan and Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa. تو 19 جولائی کو جو ہے نا وہ یو ایس اے نے یہ اس بات پر ایمفسائز کیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ افغان پیس پروسیس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ ٹینجیبل سٹیپ چاہیے، اس کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں یو ایس کے اسپیشل جو ہے نا وہ کون ریپریزنٹیٹیو ہیں؟ اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان ریکنسلیشن امبیسڈر، وہ کون ہے؟ زلمے خلیل زاد ہیں. اور یہ جی ملے تھے کس سے؟ پرائم منسٹر عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ سے، اس کو کیا کرنے کے لیے؟ افغانستان میں پیس کی اسٹیبلٹی کو شور بنانے کے لیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی؟ پریزیڈنٹ طیب اردگان پرامس ٹرکش کرپٹیوس آن سائپرٹس
On July 19, 2021, that Turkey would build a new government complex to symbolize the state of the northern Cyprus. آپ کو پتہ ہے کہ سائپرس نا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے ٹرکی کے ساتھ، اس کے ساؤتھ کی طرف ہے، اور یہ جو ہے نا وہ گریک اور ٹرکی کے درمیان جو ہے نا ایک کانفلکٹ کا باعث بنا ہوا ہے، جس میں آدھے کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرکی حکومت کر رہا ہے اور باقی پر جو ہے نا وہ اس کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے، گریک نے. تو اس طرح کر کے وہاں پر ایک گرین لائن جو ہے نا وہ بھی ہے. یہ بھی اکثر کویشچن آ جاتا ہے کہ گرین لائن کہاں پہ ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سائپرس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ طیب اردگان نے جو ہے نا ان سائپروٹ سے 19 جولائی کو یہ وعدہ کیا کہ وہ وہاں پر ایک نیو گورنمنٹ کمپلیکس بنائیں گے ٹو سمبلائز دی اسٹیٹ آف ناردرن سائپرس، کہ وہ جو کہ وہ ناردرن سائپرس کی اسٹیٹ کو سمبلائز کرے گا. دا ایسٹ میڈیٹرینین آئی لینڈ، یہ اور یہ میڈیٹرینین جو ہے نا سی ہے، اس کے اندر یہ آئی لینڈ ہے. آف سائپرس واز اسپلٹ ان ٹو ان 1974 in a Turkish invasion exactly 75 years ago on Tuesday following a brief Greek inspired coup. اچھا، تو اس کو کیا کیا جائے گا سائپرس کو؟ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ کب اس کو جو ہے نا وہ سپلٹ کیا گیا تھا. 1974 میں 1974. اور جو گریک کا جو سائپرس ہے نا اس کے جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے نکوشیا، نے یاد رکھنا ہے، نکوشیا اس کا جو ہے نا وہ کیپٹل ہے. اچھا آگے کیا ہے جی؟ جیف بیزوز ورلڈ ریچسٹ مین رائڈز ہز آن راکٹ ٹو اسپیس. دنیا کے اب امیر ترین جو شخص ہیں وہ کون ہیں؟ جیف بیزوز ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا جو ہے نا وہ اسپیس کے اندر راکٹ لانچ کیا ہے، جس کو ہم یہ آگے دیکھ لیتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ نیو شیپرڈز راکٹ. اور یہ اس نے کہاں سے اڑان لی ہے؟ سورڈ فرام دا ریموٹ ویسٹ ٹیکساس آن دا 52nd اینیورسری آف دی اپولو 11 مون لینڈنگ. اپولو 11 جو ہے نا وہ بھی اسی ڈیٹ کو گیا تھا. اور یہ جو ہے نا جیف بیزوز جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک یعنی کہ یہ راکٹ جو ہے نا وہ بنایا ہے. اور یہ اس کا اوریجن کہاں سے؟ بلیو اوریجن. یہ کمپنی کا نام ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے جو ہے نا وہ یہ فاؤنڈر بھی ہیں جیف بیزوز، اور دنیا کے امیر ترین شخص ہیں. کویشچن آ سکتا ہے کہ ہو از دی ورلڈ ریچسٹ مین یا ورلڈ ریچسٹ مین ٹو رائز ہز آن راکٹ ٹو اسپیس. تو آگے ایم سی کیوز آ سکتا ہے، جیف بیزوس، بل گیٹس، مارک زکربرگ وغیرہ. تو یہ ہیں جی، انہوں نے اپنا خود راکٹ بھیجا ہے، اس کا نام ہے نیو شیپرڈ راکٹ ہے. اور جیف بیزوس از دی فاؤنڈر آف بوتھ امیزون اینڈ دی ورلڈ لارجسٹ ریٹیلر دا بلیو اوریجن. یہ دو کمپنیوں کا جو ہے نا وہ آنر ہیں، فاؤنڈر ہیں، بلیو اوریجن کے اور امیزون کے. ود این ایسٹیمیٹڈ نیٹ ورتھ آف 177 بلین، ان کی جو ہے نا وہ ان کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے. ہی از دی ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. تو 170 بلین کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیا کے یہ امیر ترین جیف بیزوز جو ہے نا وہ آدمی ہیں. بلیو اوریجن فاؤنڈیڈ بائی بیزوز ان 2000 ان کینٹ واشنگٹنز نیئر امیزون سیٹل ہیڈ کوارٹرز. تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ واشنگٹن کے اندر جو ہے نا وہ بنائی تھی اپنی کمپنی بلیو اوریجن. تو اس کا کیا ہے؟ ہیز یٹ ٹو اوپن ٹکٹ سیلز ٹو دی پبلک اور ریویل پرائس. تو انہوں نے اپنا اسپیس کے اندر یہ لانچ تو کیا، لیکن ابھی تک انہوں نے جو ہے نا اس کے لیے وہ پبلک وغیرہ کے لیے اس کے لیے ٹکٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اناؤنس نہیں کی. اس کے بعد کیا جی؟ عراق واز ان مارننگ آن جولائی 19 2021 for at least 26 people killed when a bomb ripped through a crowded Baghdad market in what the militant Islamic State group claimed as a suicide attack. تو عراق کے اندر جو ہے نا وہ 19 جولائی کو ایک دھماکہ ہوا ہے، ایک سوسائڈ اٹیک ہوا ہے بغداد کی مارکیٹ کے اندر، عراق کے اندر. تو وہاں کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مصطفی القادمی. اس کو جو ہے نا اردو میں کہتے ہیں مصطفی القاظمی کہتے ہیں، لیکن انگلش میں مصطفی القادمی یا خدیمی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کرنٹ افیئر کا کویشچن بن سکتا ہے. مصطفی القاظمی said the cowardly attack illustrates the failure of terrorists to regain a foothold after being defeated by our heroic security forces and vowed that terrorism will not go unpunished. کو یہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا وہ ٹیررسٹ جو ہے یہ ایک ان کا کوورڈلی اٹیک تھا، اور جو ہے نا ہم ٹیررزم کو کاؤنٹر کر لیں گے اور ان کو ہم چھوڑیں نہیں گے بلکہ ان کو سزا دیں گے. آگے کیا ہے؟ لیما کس کا کیپٹل ہے؟ پیرو کا.
لیما جو ہے وہ پیرو کا کیپٹل ہے. تو لیما کے اندر کیا نیوز آئی ہے جی. لیما لیفٹسٹ اسکول ٹیچر پیڈرو کیسٹیلو was proclaimed Spiro president-elect on Monday 6 weeks after a polarizing vote of which the results were delayed by claims of electoral fraud for his right-wing rival کائکو فجیموری. تو وہاں کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں لیما کے اندر یعنی کہ پیرو کے. ان کا نام کیا ہے پیڈرو کیسٹیلو. آ سکتا ہے ہو از دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف پیرو, تو وہ کون ہے پیڈرو کیسٹیلو. اور انہوں نے کیا کیا, ان کی جیت ہوئی ہے لیکن وہاں پر ووٹنگ کی جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کے جو خلاف جو کھڑے ہوئے تھے ان کا کیا نام تھا کیکو فوجیموری. تو انہوں نے کلیم کی تھی کہ الیکٹورل فراڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے رزلٹ جو ہے نا وہ دیر ہو گئے تھے. آگے کیا ہے, ایریل ہینری has been appointed as the country's new Prime Minister of Haiti. The assassination of President Jovenel Moïse caused turmoil in Haiti. ہیٹی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کریبین سی کے اندر جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے, اور وہاں کے جو ہے نا وہ نئے پرائم منسٹر بنے ہیں. ان کا کیا نام ہے ایریل ہینری. اور یہ کس کے بعد بنے ہیں, دی اسیسینیشن آف پریزیڈنٹ جوونل موزیز کا ٹرمول. اس سے پہلے وہاں پر جو ہے نا اسیسینیشن ہو گئی تھی پریزیڈنٹ جوونل موزے کی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نئے ایریل ہینری بنے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جی کیا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل انڈکٹیڈ منگولیا تاجکستان سوئٹزرلینڈ کنٹریز ایز دیئر ممبر آن 78 اینول جنرل میٹنگ. تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے نا ICC, انہوں نے کیا کیا ہے منگولیا تاجکستان سوئٹزرلینڈ ان 3 کنٹریز کو جو ہے نا ممبرشپ دی ہے 78 اینول جنرل میٹنگ کے اندر. اور اس میں منگولیا تاجکستان ایز دی 22nd اینڈ 23rd ممبر, یہ 22ویں اور 23ویں ممبرز ہیں آف دا ایشیا ریجن کے 22ویں اور 23ویں ممبر ہیں. اور سوئٹزرلینڈ از دی یورپ 35th ممبر, یہ یورپ کا 35واں ممبر ہے جو ICC کی, جس نے شرکت ICC میں کی ہے. ود دی ICC ناؤ کمپرائزنگ آف 106 ممبر, ICC کے 106 ممبرز ہیں ان ٹوٹل میں انکلوڈنگ 94 ایسوسیٹس, اور 94 ایسوسیٹ ہیں. ICC ہیڈ کوارٹر دبئی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, اور ICC کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے, دبئی میں ہے, UAE میں ہے. ICC فاؤنڈیڈ آن 15 جولائی 1909, 1900 جو ہے نا 15 جون 1919 کو جو ہے نا اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا. اور اس کے چیئرمین, موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ کون ہیں, ICC چیئرمین گریگ بارکلے ان کا جو ہے نا وہ نام ہے. اس کے بعد کیا ہے جی, نئی اگلی نیوز کیا ہے کہ دوشنبے سے ہے. دوشنبے کس کا کیپٹل ہے, تاجکستان کا, جو پاکستان کا ہمسایہ ہے, جہاں سے پاکستان جو ہے نا وہ افغانستان کا جو وہ ایک چھوٹی سی اسٹرپ ہے واخن کوریڈور, وہاں سے پاکستان جو ہے نا ان کے ساتھ ملتا ہے. تو دوشنبے سے خبر ہے تاجکستان پریزیڈنٹ اموملی راخمون on July 22, 2021 checked the combat readiness of its armed forces in the biggest such exercise in the country's history as Taliban to make sweeping gains in neighboring Afghanistan. تو انہوں نے جو ہے نا اپنی وہ ملک کی جو ملٹری ان کی ہے اس کے انہوں نے ریڈینس کو چیک کیا ہے کہ وہ الرٹ رہے ہیں, کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور افغانستان بارڈرز ود تاجکستان, ازبیکستان, ترکمانستان اینڈ ایران all or about 90% of the border are under our control, Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid told the Russian RIA Novosti news agency and a claim that could not be independently verified. ٹھیک ہے, طالبان کے اسپوکس پرسن کون ہے, ذبی اللہ مجاہد, انہوں نے یہ نیوز دی ہے. اور کس کو نیوز دی ہے, رشین RIA نووستو نیوز. تو آپ نے یاد رکھنا ہے RIA نووستو نیوز کن کی ایجنسی ہے, رشیا کی نیوز ایجنسی ہے. تو اس کو انہوں نے خبر دی ہے. اور جو ہے نا وہ تاجکستان کے پریزیڈنٹ کون ہیں, اموملی راخمون. اس کے بعد کیا جی, طالبان انسرجنٹ کنٹرول about half of Afghanistan district center, says the US General Mark Milley, the chairperson of the US Joint Chief Staff. تو جو ہے نا یہ USA کے جو جنرل ہیں وہ چیئرپرسن آف US چیف آف اسٹاف وہ کون ہیں, جنرل مارک ملے. اور انہوں نے خبر دی ہے کہ تقریباً جو ہے نا افغانستان کے آدھے ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ طالبان نے
کنٹرول کر لیے ہیں. اس کے بعد جی آگے کیا ہے کہ سعودی عربیہ ڈسمسڈ ایلیگیشن دیٹ اٹ یوزڈ اسرائیلی سپلائڈ پیگوس malware to spy on journalists and human rights activists as baseless. The official SPA news agency of Kingdom of Saudi Arabia reported late on July 21st 2021. تو سعودی عربیہ نے جو ہے نا اس ایلیگیشن کو ڈسمس کیا ہے, انکار کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی سپلائڈ پیگوس مالویئر, یہ اس کا نام کیا ہے, پیگوس, اسرائیلی جو ہے نا اسرائیل کا بنایا ہوا جو ہے ایک یہ جس سے ڈیٹا وغیرہ ہائیک ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان وغیرہ اور پاکستان کے بھی کافی لوگ ہیں جن کا ڈیٹا ہائیک کیا گیا. پاکستان نے کہا کہ یہ انڈیا کی مدد سے جو ہے نا سوری انڈیا نے جو ہے نا وہ اسرائیل کی مدد سے جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو فواد عالم نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہا ہے. تو اسی طرح سعودی عربیہ کے اندر بھی ہوا تھا. تو سعودی عربیہ کی جو آفیشیل SPA نیوز ایجنسی ہے نا, اس نے اس بات کا جو ہے نا وہ انکار کر دیا کہ یہ بیس لیس ہے, کہ جو ہے ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ سعودی عربین حکومت نے جو ہے جرنلسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جو ہے نا اسپائی کرنے کے لیے اسرائیلی سپلائڈ پیگوس مالویئر کو یوز کیا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنے کی, SPA نیوز ایجنسی دی نیوز ایجنسی آف سعودی عربیہ, اور اسرائیلی سپلائڈ جو مالویئر ہے اس کا کیا نام ہے, پیگسس. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے, ٹوکیو گیمز آرگنائزر فائرڈ دی ڈائریکٹر آف دا اوپننگ سیرمنی کنٹارو کوبایاشی on Thursday over a joke he made about the Holocaust as a part of the comedy act in 1990 and 1990s that recently resurfaced in domestic media. ٹوکیو گیم کے جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے ڈائریکٹر آف دا اوپننگ سرمنی جن کا نام کیا ہے, کونٹارو کوبایاشی, ان کو کیا کیا ہے, نکال دیا ہے. کس وجہ سے, کہ انہوں نے جوک کیا تھا ہولوکاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کی جو میسی لیول پر جو ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا تھا اس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ. تو اس کے بارے میں جوک کیا جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا. اچھا آپ نے اس کا نام یاد رکھنا, اس کا نام کیا ہے, کینٹارو کوبایاشی, اس کو نکالا گیا. اور وہ جوک کیا تھا, دا جوک انکلوڈ دا فریز لیٹس پلے ہولوکاسٹ اکارڈنگ ٹو دا ایسوسیٹڈ پریس. تو وہ جوک کیا تھا, لیٹس پلے ہولوکاسٹ, اس کی وجہ سے اس کو فائر کر دیا گیا, مطلب کہ نکال دیا گیا. آگے کیا ہے جی, آگے ہے جی, ایٹ لیسٹ 3 people have been killed in Iran's southwestern province of Khuzestan following nearly a week of protest against water shortage. Local media reported wealthy Khuzestan is Iran's main oil producing region, but it is struggling with a persistent drought. The last week sparked protest over a lack of water. تو کویسچن آ سکتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کون سے کنٹریز کے اندر وہ پانی کے لیے جو ہے نا وہ واٹر کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو وہ پروٹیسٹ ایران کے اندر ہو رہے ہیں, اور مینلی ان کا جو پروونس ہے جس کا نام کیا ہے, خوزستان, اس کے اندر ہو رہے ہیں. اور یہ ایران کا ایک مین جو ہے نا آئل پروڈیوسنگ ریجن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہاں پر وہ کل کر دیے گئے تھے. تو آگے کیا آ گیا, دوبارہ وہ کوشچن آ گیا, ہو از دی پریزیڈنٹ آف پیرو. تو وہ ہیں پیڈرو کیسٹیلو ان کا نام ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. تو یہاں پر اچھا کچھ نہ اور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, مطلب دنیا کے جو دوسرے وہ PM وغیرہ یا پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ادر اپوائنٹمنٹ کیا ہوئی ہے, ایریل ہینری جو ہیں وہ PMF ہیٹی کے بنے ہیں. یا اس کے بعد ابراہیم رائسی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف ایران جو ہے نا ایران کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں. ابے احمد وہ پریزیڈنٹ آف ایتھوپیا بنے ہیں, ایتھوپیا کے PM بنے ہیں. اور باسیل راج پاکشا یہ فائنانس منسٹر آف سری لنکا یہ نئے بنے ہیں. اور اسٹیفن لافوین پرائم منسٹر آف سویڈن یہ دوبارہ سے بنے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ ان کو جو ہے نا وہ امپیچمنٹ ان کے خلاف کی گئی ہے, ان کو امپیچ کیا گیا, لیکن دوبارہ سے یہی الیکٹ ہو گئے ہیں. اور کیا ہے, اکھنا کرلسک یہ پریزیڈنٹ آف منگولیا بنے ہیں. اچھا, ان کا منگولیا کا کیپٹل کیا ہے, اولن بٹار. تو اسی سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہے نا یہ بھی بنتا ہے ان کے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کا نام. آگے یہ پورا آ نہیں رہا, یہ ان کے اس کے کیپٹل کا نام ہے اور یو سے ہی بنتا ہے, اکھنا خورے-لسک. اور اس کے علاوہ PM اسرائیل کے کون سے بنے ہیں, نفتالی بینٹ. آگے کیا ہے جی, لاسٹ نیوز ہے, نہیں ابھی تک تو اور بھی ہیں.
اچھا جی، واشنگٹن سے خبر آئی ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز اینڈ ول always encourage India and Pakistan to work for a more stable relationship, says a senior US official as Secretary of the State Antony Blinken leaves for his first visit to India and other destination in South Asia and Middle East. تو یو ایس اے کے جو کرنٹ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہیں وہ کون ہیں؟ اینٹونی بلنکن. انہوں نے یہ ریمارک دیے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا یو ایس اے وہ پاکستان اور انڈیا کو یہی انکریج کرے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹیبل ریلیشن شپ مطلب اچھے تعلقات رکھیں. اور وہ جو ہے نا وہ روانہ ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ انڈیا کے دورے کے لیے. اور اس کے علاوہ وہ ساؤتھ ایشیا کے کچھ دوسرے کنٹریز کے اندر جائیں گے، وہاں کا بھی وزٹ وہ کریں گے جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جی کیا ہے؟ اچھا یہ پاکستان کے اندر نہیں آئیں گے، آگے یہی نیوز ہے. although Secretary Blinken is unlikely to visit Islamabad soon, the Biden administration has invited two senior Pakistani officials. تو اگرچہ جو ہے نا یہ بلنکن جو پاکستان کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن جو بائیڈن ہے انہوں نے دو پاکستانی آفیشلس کو ادھر یو ایس اے میں بلایا ہے. وہ کون ہے؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محید یوسف ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون ہے؟ محید یوسف. اینڈ سیکنڈلی ڈائریکٹر جنرل آف آئی ایس آئی انٹر سروسز لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ٹو واشنگٹن نیکسٹ ویک فار ٹاکس ود دیئر امریکن کاؤنٹر پارٹس. تو ان دو کو جو ہے نا وہ بلایا گیا ہے، کس کو؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محید یوسف کو اور دوسرے آئی ایس آئی کے جو لیفٹیننٹ جنرل حمید ہیں، جنرل جو ہیں ان کو بلایا گیا. آگے کیا ہے جی؟ اس کے بعد نیوز کیا ہے؟ کے بعد ہے نیپلز انرجی اینڈ انوائرمنٹ منسٹر فرام گروپ of 20 rich nations have failed to agree on the wording of a key climate commitment in their final communique. Italy's ecological transition minister Roberto Cingolani said on July 23, 2021. تو مطلب کہ وہ انرجی اور انوائرمنٹ کے جو منسٹر ہیں G20 میں سے، وہ جو ہے نا وہ ایک متفقہ ایک فیصلے پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ کس نے بتایا؟ اٹلی کے ایکولوجیکل ٹرانزیشن منسٹر روبرٹو سنگلونی نے. اور کیا ہے جی؟ دا G20 میٹنگ واز سین ایز اے ڈیسائسو اسٹیپ ahead of United Nations climate talks known as COP26 which take place in 100 days time in Glasgow in November. تو یہ G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی، یہ ہو کہاں پہ رہی تھی؟ اٹلی میں. یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ G20 کی جو میٹنگ ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ اٹلی میں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کون سی والی میٹنگ تھی؟ یہ 26 میٹنگ تھی. COP مطلب کہ کلائمیٹ کے ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے اس کو COP کہتے ہیں. اور مجھے اس کا بھی ایبریویشن نہیں یاد، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا کامنٹ میں. تو یہ 26 ہے COP، اور یہ جو ہے نا وہاں کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اٹلی کے اندر ہو رہی ہے. اس کے بعد جی پھر وہی نیوز ہے کہ خوزستان ایران's main oil producing region and wealthiest of the Iran 31st provinces has been gripped by drought since March with protest erupting in several towns and cities since July 15. تو ایران کا جو مین مطلب کہ وہ جو ہے نا پروونس ہے، وہاں پر پانی کے لیے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. خوزستان ہے اور یہ ایران کے مین جو ہے نا وہ کیا نام ہے پروونس ہے. اس کے ٹوٹل پروونس میں سے کنٹری سے ٹوٹل پروونس کتنے ہیں ایران کے؟ 31 ہیں، 31 یہ ہیں. اور ان میں سے خوزستان جو ہے وہ وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آگے کیا؟ دیر از نو نیڈ فار اینی فارن کامبیکٹ فورسز آن عراقی سوئل، کہ عراق کی جو زمین ہے یہاں پر کسی بھی فارن فورسز کو لڑنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. سیڈ دا عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ الخدیمی کیا ہے فالنگ شارٹ آف اناؤنسنگ اے ڈیڈ لائن فار یو ایس ٹروپ ڈپارچر. انہوں نے کہا کہ یو ایس کے جو ٹروپس تھے وہ جب ڈپارچر کر رہے تھے نا، وہ ڈپارٹ ہو رہے تھے یہاں سے، وہاں سے نکل رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں. عراق سیکورٹی فورسز اینڈ آرمی آر کیپیبل آف ڈیفینڈنگ دا کنٹری وداؤٹ یو ایس لیڈ کولیشن ٹروپس ہی سیڈ. انہوں نے کہا کہ عراق کی جو فورسز ہیں نا وہ اپنے ملک کو جو ہے نا وہ خود ڈیفینڈ کر لیں گی، اس کا دفاع کر لیں گی، اور یو ایس اے کے کولیشن کی، ان کے اتحاد کی ضرورت ہے یا ان کی آرمی کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو آگے کیا ہے؟ نیو دہلی سے خبر ہے افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد خان. تو افغانستان کے آرمی چیف جنرل کا کیا نام ہے؟ ولی محمد احمد زئی.
ان کا نام ہے ولی محمد احمد زئی اور از سلیکٹڈ ٹو وزٹ انڈیا نیکسٹ ویک ٹو سیک اے فردر بوسٹ ان ملٹری اسسٹنٹ to his war-ravaged country amidst of the Taliban making rapid advances with the withdrawal of the US-led forces from Afghanistan. تو یہ مطلب افغانستان کی جو اتنے وہ وہاں پر پیش قدمی کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے یا اس کے مدد وغیرہ لینے کے لیے جو ہے نا افغانستان کے افغان یعنی کہ آرمی چیف جنرل جن کا نام ہے ولی محمد احمد زئی، یہ جو ہے وہ دورہ کریں گے کہاں کا، انڈیا کا، وہاں پر جائیں گے. تو یہ سارے جو کویسچن تھے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0308711030. تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ فائل جو ہے نا بہت لینتھی ہو گئی ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ جو ہے نا میں اس کو کم کروں گا، اس کو چھوٹا بنانا ہوں. تو اپنا جو ہے نا آپ اس میں فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.